بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں شادی بیاہ جیسی خوشی کا موقع ہو یا غم سے جڑی کوئی سوگوار تقریب، مہمانوں کی خاطر مدارت کے لیے عام طور پر گوشت کی ڈشز کو ترجیح دی جاتی ہے، کیونکہ انہیں غذائیت سے بھرپور بھی سمجھا جاتا ہے اور ذائقے کی تو کیا ہی بات کی جائے۔ لیکن پاکستان میں بڑھتی مہنگائی اور مرغی سمیت گوشت کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے نے بہت سے لوگوں کو گوشت کے متبادل کے بارے میں سوچنے پر ضرور مجبور کر دیا ہے۔ گوشت سے بنی ڈشز کو اس بنا پر فقیت دی جاتی ہے کہ شاید ان میں وہ غذائیت ہے جو دالوں میں نہیں پائی جاتی، اور سبزیوں کو تو پرہیزی کھانا سمجھ کر اکثر لفٹ ہی نہیں کروائی جاتی۔ مگر کیا واقعی گوشت میں ایسے پروٹین پائے جاتے ہیں جن کا نعم البدر دال یا سبزیاں نہیں ہو سکتی، یا گوشت کے مقابلے میں دال سبزی کی قیمتوں نے ان کی اصل قدر و قیمت و فائدوں کو گوشت خوروں کی نظر سے اوجھل کر رکھا ہے؟ تو آئیے جان لیتے ہیں، کیا واقعی گوشت کا متبادل سبزیاں اور دالیں بن سکتی ہیں، یا اس کے لیے کچھ مزید بھی اپنی خوراک میں شامل کرنا ہوگا جو غذائیت کے لحاظ سے گوشت کا نعم البدل بھی ہو اور ہمیں چست و توانا رہنے کے لیے مکمل توانائی بھی فراہم کر سکے۔ ہمارے دسترخوان پر گوشت کے پکوان کو ہمیشہ اہمیت دی جاتی ہے، تاہم ہمارے پورے ہفتے یا دن میں گوشت کتنا ضروری ہے وہ جاننا بھی اہم ہے۔ ناظرین، ایک بالغ انسان کے لیے ہفتے میں 1 پاؤ 250 گرام گوشت سے جسم کی پروٹین اور آئرن کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، تاہم ایسا نہیں کہ اس کا متبادل ہمیں کسی اور چیز میں نہ مل سکے۔ ہر قسم کی دالوں، سرخ، سفید اور سبز لوبیا، سویابین، میوہ جات، دودھ، چاول اور روٹی سے ہمیں پروٹین کی مطلوبہ مقدار مل جاتی ہے۔ تو چلیے، پروٹین کا مسئلہ تو حل ہوا، تاہم گوشت میں صرف پروٹین نہیں ہوتے بلکہ فولاد، آئرن بھی گوشت کا اہم اور ضروری جزو ہے، اور اپنے جسم میں آئرن کا ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی ہم گوشت کھاتے ہیں۔ تو پھر فولاد کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کا سادہ اور آسان حل بھی ہے۔ چقندر، بند گوبھی، شلجم، پالک، سرسوں سمیت مختلف قسم کے ساگ، خرز، جتنی بھی ہرے پتے والی سبزیاں ہیں، ان کے علاوہ انڈے کی زردی سے بھی ہمیں آئرن کی مطلوبہ مقدار بآسانی حاصل ہو جاتی ہے۔ دال چاول کی کھچڑی نہ صرف ہمارا روایتی کھانا ہے بلکہ یہ غذائیت سے بھرپور کھانا ہے، کیونکہ دال میں امینو ایسڈ کی کچھ مقدار اگر کم ہے تو وہ چاول میں موجود ہے، اور جو چاول میں نہیں وہ دال سے پوری ہو جاتی ہے۔ تو جب ہم دال چاول کی کھچڑی بناتے ہیں تو گوشت کے برابر کے اچھے پروٹینز ہمیں مل جاتے ہیں۔ ناظرین، مہنگائی کے دور میں خصوصاً کم آمدنی یا متوسط طبقے کے افراد یہ ہرگز نہ سوچیں کہ وہ گوشت خریدنے کی استطاعت نہ رکھنے کی وجہ سے قوت بخش غذا سے محروم ہیں، بلکہ چند باتیں ذہن نشین کر کے ہم سادہ غذا سے صحت برقرار رکھنے کا اپنا ہدف ضرور حاصل کر سکتے ہیں۔ تمام قسم کی دالیں پروٹین کے بہت اچھے ذرائع اور گوشت کے متبادل ضرور ہیں، تاہم صحت مند جسم اور دماغ کے لیے ہمیں کچھ اضافی چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا، جیسے فائدہ مند فیٹ، چکنائی اور وٹامن B12 کا حصول، جو اعصابی نظام کو فعال رکھنے میں معاون ہے، اور یہ ہمیں پودوں کے ذریعے نہیں مل سکتا۔ وٹامن B12 پلانٹ سورسز یعنی دالوں، لوبیا اور چنے اور سبزیوں میں نہیں پایا جاتا، لیکن یہ ہمارے نروس سسٹم کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو جو لوگ گوشت نہ کھائیں وہ وٹامن B12 کی ضرورت کو دودھ اور انڈے سے پورا کر سکتے ہیں، لہٰذا اپنی خوراک میں روزانہ کم سے کم 1 گلاس دودھ یا 1 کپ دہی کا ضرور شامل کریں۔ گوشت کے متبادل پر جانے کے ساتھ ہمیں فیٹس یعنی فائدہ مند چکنائی کا حصول بھی ترجیحات میں شامل کرنا ہوگا، جو مختلف بیجوں سے بآسانی حاصل ہو جاتی ہے۔
तिल, कद्दू, अलसी, सूरजमुखी या खरबूजे वगैरह के बीजों में मौजूद फैट्स खासतौर पर दिमागी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद और ज़रूरी हैं। ख़ास तौर पर बच्चों के हादसे को बेहतर बनाने और दौरान तालीम मुख्तलिफ सरगर्मियों में बहुत मुस्बत असर डाल सकते हैं। नाज़रीन, बीजों में मौजूद फैट्स हमारे गुर्दों, दिल और जिगर की सेहत को बेहतर बनाता है और नर्वस सिस्टम को भी ठीक रखता है। और अब बात इनके लिए जिनका गोश्त के बगैर गुजारा मुमकिन नहीं। महंगाई के इस दौर में ऐसे अफराद के लिए दाल या सब्ज़ी के साथ गोश्त की मामूली मकदार अमीनो एसिड का बेहतरीन तनासब फराहम करता है। अगर सौदा सल्फ में माहाना 1 से 2 किलो चिकन अफोर्ड कर सकते हैं तो इसके बहुत छोटे पैक बना लें। खाना बनाते वक्त दाल या सब्ज़ी के साथ 1-2 बोटियां मिला दें या चावल बनाते वक्त ये 2-3 बोटियों की यखनी बनाकर सब्जियों के साथ पुलाव बनाएं। इससे तमाम मतलूबा अमीनो एसिड मिल जाते हैं। फौलाद हासिल करने का एक अच्छा तरीका ये भी है कि सब्ज़ी के साथ इंतहाई मामूली मकदार में गोश्त मिलाकर पकाया जाए। इससे सब्ज़ी और गोश्त दोनों से हासिल शुदा आयरन पर मुश्तमिल खाना वो तवानाई देता है जो आसानी से जज़ब होकर खून का हिस्सा बनता है। मसल्स यानी पट्ठे बनाने के लिए प्रोटीन ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा प्रोटीन के बावजूद बगैर वर्जिश के मसल्स नहीं बन सकते। तो जो लोग वर्जिश करते हैं वो प्रोटीन के हसूल के लिए दाल, सब्जियों के साथ अंडे और दूध लाजमी शामिल करें। याद रखें, रोज़ गोश्त खाने से फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो सकता है जो यूरिक एसिड बढ़ने के साथ गुर्दे और दिल के फेल पर असर डाल सकता है। और हाँ, ये भी याद रखें, कोई भी एक ग़िज़ा कोई जादुई ग़िज़ा नहीं बल्कि मतवाज़न ग़िज़ा ही सेहतमंद जिस्म और दिमाग के लिए ज़रूरी है। नाज़रीन, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें और जो दोस्त चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर दें। अगर आप सेहत के हवाले से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।